سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان اور یورپی یونین نے پائیدار ترقی اور تجارت کے فروغ کے لیے تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے خواتین کی سماجی اور اقتصادی فلاح بہبود کے لیے انہیں بااختیار بنانے کی حکومت کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ کل سے شروع ہونے والے بین الاقوامی مقابلہ حسن قرات میں شرکت کے لیے اسلامی تعاون تنظیم کے 40 رکن ممالک سے قاری پاکستان پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ دفتر خارجہ نے بین الاقوامی برادری پر زور دیا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی مظالم اور جنگ بندی کی خلاف ورزیاں روکنے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت پر دباؤ ڈالیں کہ وہ کشمیریوں کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنانا بند کرے۔ ایشیا کپ رائزنگ سٹارز کرکٹ ٹورنامنٹ کا فائنل آج دوحہ میں پاکستان شاہینز اور بنگلہ دیش اے کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان اور یورپی یونین نے پائیدار ترقی اور تجارت کو فروغ دینے کے لیے مسلسل تعاون کی اہمیت کا اعادہ کیا ہے۔ یہ اتفاقی رائے برسلز میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور یورپی کمیشن کی نائب صدر اور یورپی یونین کے امور خارجہ اور سلامتی پالیسی کی اعلیٰ نمائندہ کیجا کیلس کی مشترکہ صدارت میں پاکستان یورپی یونین اسٹریٹجک مذاکرات کے 7ویں دور کے موقع پر کیا گیا۔ اجلاس میں یورپی یونین اور پاکستان کے درمیان دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا، جس میں بالخصوص 2019 سے یورپی یونین اور پاکستان اسٹریٹجک اشتراک عمل منصوبے کے فریم ورک میں تعاون کا جائزہ لیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے جنرلائز اسکیم آف پریفرنسز کے لیے پختہ سیاسی عزم کا اظہار کیا، جو یورپی یونین اور پاکستان کے روابط کا ایک اہم عنصر ہے۔ فریقین نے انسانی حقوق کے عالمی فروغ اور تحفظ کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر بھی بات چیت کی اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے غزہ کا تنازع ختم کرانے کے جامع منصوبے کے پہلے مرحلے کے معاہدے کا خیر مقدم کیا۔ اسحاق ڈار اور کیجا کیلس نے گزشتہ ماہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد پار کشیدگی کے بعد کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا اور علاقائی امن و استحکام کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ فریقین نے افغان حکام پر زور دیا کہ وہ اپنی سرزمین سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے مشترکہ ہدف کے حصول کے لیے تعمیری کردار ادا کریں۔ فریقین نے تصویراتی مذاکرات کا 8واں دور اسلام آباد میں منعقد کرنے پر اتفاق کیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ حکومت خواتین کی سماجی و معاشی فلاح بہبود کے اقدامات کے ذریعے انہیں خود مختار بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں دفتر خارجہ کی ویمن ایسوسی ایشن کے زیر تمام سالانہ مینا بازار کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوچ کے ہمراہ شریک ممالک کی جانب سے لگائے گئے مختلف اسٹالز کا دورہ کیا۔ اسحاق ڈار نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دفتر خارجہ ویمن ایسوسی ایشن کا انسانی ہمدردی کے لیے عزم، فرض سے بڑھ کر خدمت اور عوامی ذمہ داری کی اعلیٰ ترین اقدار کا عکاس ہے۔ نائب وزیر اعظم نے بیرون ملک اپنی حالیہ مصروفیات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ ماسکو میں شنگھائی تعاون تنظیم کی سربراہان حکومت کونسل کے اجلاس اور برسلز میں یورپی یونین انڈو پیسیفک وزارتی فورم میں شرکت کے بعد گزشتہ رات واپس پہنچے ہیں۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ برسلز میں انہوں نے پاکستان یورپی یونین کے 7ویں اسٹریٹجک ڈائیلاگ میں شرکت کی اور 20 سے زائد دو طرفہ ملاقاتیں کیں۔ پاکستان نے زیر سمندر نئے کیبل سسٹم کی تنصیب کے ساتھ سنگاپور اور فرانس کے درمیان واقع ممالک سے اپنے ڈیجیٹل رابطوں کو مستحکم کیا ہے۔ وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی کے مطابق اعلیٰ صلاحیت کے حامل فائبر نیٹ ورک میں 100 ٹیرابائٹس فی سیکنڈ کی گنجائش ہے اور یہ جنوب مشرقی ایشیا، مشرق وسطیٰ اور مغربی یورپ کے درمیان سب سے کم وقت صرف کرنے والا راستہ فراہم کرے گا۔
اس تنصیب کے تحت پاکستان کی بین الاقوامی بینڈ وڈتھ کی صلاحیت میں وسعت پیدا کی گئی ہے، جبکہ کلاؤڈ سروسز، ڈیٹا سینٹرز، فن ٹیک، ای کامرس، اسٹریمنگ اور وسیع تر ڈیجیٹل اکانومی کے لیے تعاون میں اضافہ کیا گیا ہے۔ قومی اسمبلی کے 6 اور پنجاب اسمبلی کے 7 حلقوں میں ضمنی انتخابات کے لیے پولنگ جاری ہے۔ پولنگ صبح 8 بجے شروع ہوئی اور کسی وقفے کے بغیر شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ قومی اسمبلی کے حلقوں NA 18 ہری پور، NA 96 فیصل آباد، NA 104 فیصل آباد، NA 129 لاہور، NA 143 ساہیوال اور NA 185 ڈیرہ غازی خان میں ووٹ ڈالے جا رہے ہیں، جبکہ پنجاب اسمبلی کے جن حلقوں میں ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں ان میں PP 73 سرگودا، PP 87 میاوالی، PP 98 فیصل آباد، PP 115 فیصل آباد، PP 116 فیصل آباد، PP 203 ساہیوال اور PP 269 مظفر گڑھ شامل ہیں۔ یہ نشستیں 9 مئی کے واقعات کے نتیجے میں ارکان اسمبلی کی نااہلی کے باعث خالی ہوئی تھیں۔ ضمنی انتخابات کے دوران امن و امان قائم رکھنے کے لیے پاک فوج کے اہلکاروں کو بھی تعینات کیا گیا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پنجاب میں 1200 سے زائد افراد نے جیلوں میں قید اپنے عزیز و اقارب سے ملاقات کے اندراج کے لیے حال ہی میں شروع کی جانے والی ملاقات ایپ کا استعمال کیا ہے۔ یہ بات جیلوں کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کی ٹاسک فورس کے چیئرمین رانا منان خان کے زیر صدارت لاہور میں ایک اجلاس کے دوران بتائی گئی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ جیل میں قیدیوں کی جانب سے تیار کردہ مصنوعات کی فروخت کے لیے جدید نظام کا آغاز کیا گیا ہے۔ پاکستان کا پہلا بین الاقوامی مقابلہ حسن قرات کل سے اسلام آباد میں شروع ہوگا۔ وزارت مذہبی امور کے زیر اہتمام ہونے والے 5 روزہ مقابلے میں پاکستان سمیت اسلامی تعاون تنظیم کے 40 سے زائد رکن ممالک کے قاری حصہ لے رہے ہیں۔ جیوری میں 3 بین الاقوامی اور 5 پاکستانی جج شامل ہوں گے۔ ادھر مختلف ممالک کے قاری بین الاقوامی قرات مقابلے میں شرکت کے لیے پاکستان پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ پاکستان نے غزہ میں اسرائیلی قابض فوج کے حملوں کی شدید مذمت کی ہے، جن میں اطلاعات کے مطابق کئی فلسطینی شہید اور بہت سے زخمی ہوئے ہیں۔ دفتر خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایسے اقدامات بین الاقوامی قانون، اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں اور حال ہی میں شرم الشیخ میں طے شدہ امن معاہدے کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اقدامات خطے میں پائیدار امن اور استحکام کے حصول کی بین الاقوامی کوششوں کے لیے بھی نقصان دہ ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ حکومت پاکستان عالمی برادری سے اسرائیلی جارحیت اور جنگ بندی کی خلاف ورزیاں روکنے اور انسانی حقوق کے بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کے لیے فوری اقدامات کرنے کے اپنے مطالبے کا اعادہ کرتی ہے۔ بیان میں جون 1967 سے قبل کی سرحدوں اور القدس شریف کے دارالحکومت کے ساتھ ایک آزاد، خود مختار، قابل عمل اور متصل فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے پاکستان کے اصولی موقف کا اعادہ بھی کیا گیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں BJP حکومت کی جانب سے حق کے خودارادیت کے لیے کشمیریوں کی جائز اور منصفانہ جدوجہد کو دبانے کے لیے پرتشدد اقدامات اور ظالمانہ قوانین کے استعمال پر شدید تشویش ظاہر کی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ بھارت نے کشمیری عوام کی تحریک آزادی اور پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے مقبوضہ کشمیر کے اندر اور باہر اپنی کٹ پتلیاں متحرک کر رکھی ہیں۔ چاکلیٹی ہیرو وحید مراد کی آج 42ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ انہوں نے اپنے فلمی کیریئر کا آغاز اپنے والد نثار مراد کی قائم کردہ کمپنی میں بطور پروڈیوسر کیا۔ بطور اداکار ان کی پہلی فلم اولاد کامیاب ہوئی۔ وحید مراد کے انداز اور مکالموں کی ادائیگی نے بہت سے ہدایت کاروں اور فلم سازوں کو متاثر کیا۔ وحید مراد نے 124 فلموں میں کام کیا، جن میں 38 بلیک اینڈ وائٹ اور 86 رنگین تھیں۔ انہوں نے 32 اعلیٰ فلمی ایوارڈز حاصل کیے اور نومبر 2010 میں انہیں بعد از وفات ستارہ امتیاز کا اعزاز دیا گیا۔ وحید مراد 1983 میں آج کے روز انتقال کر گئے۔ ریڈیو پاکستان آج شام 4:05 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر معروف فلمی اداکار وحید مراد کی برسی کے حوالے سے ایک فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ ایشیا کپ رائزنگ سٹارز کرکٹ ٹورنامنٹ کا فائنل آج دوحہ میں پاکستان شاہینز اور بنگلہ دیش کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق رات 7:30 بجے شروع ہوگا۔
اور راولپنڈی میں جاری سہ ملکی T20 کرکٹ سیریز کے ایک میچ میں آج پاکستان کا مقابلہ زمبابوے سے ہوگا۔ میچ شام 6 بجے شروع ہوگا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ شمالی علاقوں میں رات کے اوقات میں انتہائی سرد رہنے کا امکان ہے۔ پنجاب کے بعض میدانی علاقوں میں سموک، جبکہ رات کے اوقات میں کہیں کہیں گہری دھند چھائی رہے گی۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض اہم شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 22 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 23، کراچی 30، پشاور 21، کوئٹہ 12، گلگت 19، مری 14 اور مظفر آباد 17، جبکہ سری نگر 14، جموں 23 اور لیہ میں 0 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔